آداب ورزش۔ آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اربوں روپے کی سبسڈی بھی لے گئے اور لاکھوں روپے کا کرایہ بھی لے گئے۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت میں کراچی پریس کلب میں موجود ہوں۔ یہاں متعدد کراچی پریس کلب کے ممبران اور اسٹاف سے میں نے حلفیہ پوچھا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسکول وین والے ہیں وہ ایک سائڈ پہ جو 2500 روپے لیتے تھے وہ 3000 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ورنہ کہہ رہے ہیں بچے کو گاڑی سے اتارو، اور جو دو سائڈ والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 6000 کر رہے ہیں، یعنی 5 سے 6000 روپے۔ جبکہ میں خود، آپ مجھ پر یقین کریں گے کہ میری بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے، اس نے جو ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ورک آف ہوم بھی ہے، یعنی گھر پہ بیٹھ کر کلاسز بھی ہو رہی، یعنی تقریباً مہینے میں کوئی 16 دفعہ بھی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں جانا پڑتا۔ انہوں نے، وین والے نے ایک ہی چوٹ پہ جو ہے وہ 2000 روپے وین کے کرائے میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ حال پورے شہر کا ہے۔ شہر کے لاکھوں ایسے شہری ہیں، خاندان ہیں جو کہ جن کے بچے وینوں میں جاتے ہیں، وہ اس وقت لاکھوں کے، اگر آپ ایک بھی وین والے پر بچہ جو ہے 1000 روپیہ بھی لیتا ہے تو آپ سمجھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو بچے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے جو ہے وہ بٹورے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی، انہوں نے بھی اپنے کرایے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اس کی تصدیق میں نہیں کر رہا ہوں، اس کی تصدیق خود جو ہے یہاں پر محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اس بات کی شکایات خود محکمہ ٹرانسپورٹ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ جو اس وقت میرے پاس نوٹیفیکیشن ہے، اور جو صوبائی وزیر، سینئر وزیر ٹرانسپورٹ و اطلاعات ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سندھ ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی فراہم کر رہی ہے، اور یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ 27 فروری 2026 سے پہلے کا کرایہ وصول کیا جائے گا۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں کہ بعض ٹرانسپورٹرز زائد کرایہ وصول کر کے شہریوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ یہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے۔ مزید بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، نوٹیفیکیشن اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اربوں روپے کی سبسڈی بھی لے گئے کہ بھائی حکومت نے کہا وفاقی سرکار ہر گاڑی کو 1 لاکھ اور سندھ حکومت اس کے علاوہ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے اس کے علاوہ دے رہے، مجموعی طور پر 2.5 لاکھ روپے مہینہ ٹرانسپورٹر کو فی گاڑی ملے گی کہ آپ جو ہے وہ کرایوں میں اضافہ نہ کریں۔ لیکن وہ انہوں نے کرایوں میں اضافہ بھی کیا ہے، یعنی ایک طرف لاکھوں روپے کرایہ میں اضافہ وصول بھی کر لیا ہے، دوسری طرف اگر ان لاکھوں کو ملایا جائے تو اربوں روپے جو سبسڈی ہے تمام ٹرانسپورٹر وہ بھی انہوں نے وصول کر لیے، اور تیسری جانب یہ کہ عوام کے جیبوں کو بھی خالی کر دیا ہے۔ یعنی یہ کون سی اندھیر نگری ہے کہ عوام کی جیب بھی خالی ہو گئے، ٹرانسپورٹروں نے عوام کے جیبوں سے لاکھوں روپے بھی نکلوا لیے، حکومت کے خزانے سے اربوں روپے بھی نکلوا لیے، اور جو وین والے یعنی بچوں کو تک نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ ان پر، اب میں کیا کہوں، اللہ ان پر ضرور عذاب نازل کرے گا۔ بچوں تک نہیں چھوڑا ہے۔ اس معصوم بچے کے ذہن پر کیا اثر ہوگا کہ جب اسکول وین کا ڈرائیور جو ہے غصے میں بچے گا، جاؤ اترو، اپنے باپ کو کہو جا کے جو ہے نا پیسے پہلے بڑھاؤ پھر آؤ۔ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ عادت ذہن میں آ جاتی ہے کہ پیسہ سب سے بڑا ہے، عزت کوئی نہیں ہے، یعنی بچے کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا۔ یار میں کہہ رہا ہوں یہ ظلم۔ اب ایک طرف سے فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، LPG کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، مہنگائی ڈبل ہو گئی، اوپر سے تنخواہوں میں 1 روپیہ بڑھاوا نہیں ہوا، پھر سے یہ جو اسکول وین کا خرچہ بھی جو ہے وہ اسی عام آدمی کی جیب سے جائے گا۔ آدمی کیا ڈکیتیاں نہ مارے، چوری نہ کرے، خودکشیاں نہ کرے، ہارش لہجہ اختیار نہ کرے، جائے تو کہاں جائے بھائی؟ جس کی تنخواہ مہینے میں 30,000، دہاڑی 1000 روپے میں، کوئی 1000 روپے میں اپنا گھر تو چلا کے دکھائے بھیا۔ وہ آئے بھی جائے بھی، اگر میری طرح کوئی سگریٹ پھونک رہا ہے تو وہ سگریٹ بھی پیے گا۔ سگریٹ کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر کھانا کھائے گا، کیا کرے گا؟ ہوا تو نہیں کھائے گا۔ آپ یعنی لوگوں کو خود مشتعل کیا جا رہا ہے، لوگ آگ بگولا ہو رہے ہیں اس وقت اس پوری صورتحال سے۔ جہاں جاؤ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آپ کوئی بھی، میں ہزاروں ایسے آئٹمس کا نام بتا سکتا ہوں جن کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور عوام اس وقت کنگال ہو چکا ہے۔ تنخواہیں بڑھنے کی بجائے ان کی تنخواہیں ریڈیوس ہو گئی ہیں، یعنی جس کی تنخواہ 30,000 تھی وہ اس مہنگائی کے بعد 15,000 ہو گئی۔
یعنی یہ کون سا کس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا اگر خدا کا ترس آپ کے دل میں ہے تو مہربانی کرے عوام پر ترس کھائیں, کوئی ایسا کام کریں. آپ اربوں روپے دیے ہیں نا ٹرانسپورٹر حضرات, ٹرانسپورٹرس کے دل میں تو اللہ کا خوف نہیں ہے, ان کی جیب میں صرف جانا چاہیے بس. یوں ادھر ڈالو, کون دیکھتے ہیں وہاں. ارے اتنی بدتمیزیاں کرتے ہیں یہ ٹرانسپورٹر حضرات. آپ ذرا بس میں بٹھا کے دکھائیں نا. ہم نے کہا تھا تو برا مان گئے, کسی کو کہا تھا سائیکل پہ چل کے دکھاؤ تو وہ ہنس رہا تھا اور ٹھٹولیاں کر رہا تھا, ہے نا, مذاق ہی کر رہا تھا. کوئی بات نہیں ہے, اللہ دیکھے گا سب کو. لیکن یہ جو بس میں چڑھ کے بٹھائیں تو صحیح نا, کوئی روپ بدل کے بھی بس میں بیٹھے تو پھر کیسے کونی مارتا ہے وہ کیلنڈر اور کہتا ہے آگے چل, آگے بڑھ, آگے بڑھ. اور ایسے جیسے جیل میں نا قیدی سوتے ہیں یوں الٹا کر کے ستیاں لگا کے, تو بس میں یوں کر کے کھڑا کر دیتے. اوے سیدھا کر, ہاتھ اوپر کر, اوے ہاتھ اوپر کر, آگے بڑھ, آگے بڑھ, ہر سیدھا ہو جا, یوں ہو جا. ارے بھیا راستہ تو دے دے اس کو, ہیں. اگر 5 روپے بھی کم ہو, چلو چلو اترو, استاد اترو, اس کو اتر. یہ ہے رویہ. اس رویے میں ہمیں جینے پر آپ مجبور کر رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں ہم شائستہ لہجہ اختیار کریں, پھر کہہ رہے ہیں ہم آپ پر پھول نچھاور کریں, پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ کہیں بھی نہ. او بھیا اگر یہ کہنا بھی ہمارا بند کر دیں گے تو پھٹ جائیں گے, پھٹ. لگ رہا ہے کہ اس صورتحال میں اس بموں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ذہنی طور پر ہر آدمی ایک کوفت میں ہے اور بم بنا پھر رہا ہے, کسی بھی وقت کسی پر بھی پھٹ سکتا ہے. لہذا ان بموں کو پھٹنے سے پہلے کم سے کم ڈیفیوز تو کر دو, اور ڈیفیوز اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کے ساتھ ناانصافی بند ہو اور ان کے جیبوں سے یہ جو اربوں کی سبسڈی کھا گئے, لاکھوں کا کرایہ کھا گئے, اور اس کے بعد ہماری جیب کو ہلکی کر کے اپنی جیب بھر کے لے گئے. اللہ ان کے ٹائر پنچر کرے گا انشاءاللہ. خدا حافظ.